بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کی عمر چند سال ہوئی تو آپ کے والد صاحب آپ کو بت خانے لے گئے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے والد صاحب بتوں کے سامنے لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بلند و بالا خدا، فسجد لہم، تو بس ان کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق چند سال کی عمر بتوں کے سامنے گئے اور کہا کہ میں بھوکا مجھے کھانا دے، میں پیاسا مجھے پانی دے، میں برہنہ یعنی ننگا مجھے کپڑا دے۔ تو بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس بت کو مارا اور فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا۔ پتھر بت کو لگا اور وہ قوت خدا داد کی تاب نہ لا کر دھڑام سے نیچے گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ جب والد صاحب نے یہ کیفیت دیکھی تو بڑا غصہ آیا اور آپ کے رخسار پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور آپ کو کھینچ کر گھر لائے آپ کی والدہ ام خیر کے پاس اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ غیب سے آواز آئی، یا امات اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی امی جان ام الخیر نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تو مجھے غیب سے آواز آئی، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو کہ یہ آزاد بچہ، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ تو آپ کی امی جان ام الخیر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ محمد کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ اس روایت کو خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مجلس اقدس میں بیان کیا۔ جب یہ بیان کر رہے تھے تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور کیا فرمایا؟ خوش ہو جائیں عاشقان ابو بکر صدیق، عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ فرمایا صدق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہے۔ یہ حدیث اعوال الفرش الی المعانی العرش میں بھی منقول ہے اور امام قسطلانی نے شرح بخاری میں اس کو درج کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق آسمانوں میں بھی صدیق ہے اور زمین میں بھی صدیق ہے۔ یہ صدیق کا لقب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔